منیب حق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں. انڈیا میں G20 اجلاس ہوا ہے، اس کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا. G20 جو ہے وہ دنیا کی 20 ابھرتی ہوئی معیشتوں کا، اکانومیز کا جو ہے وہ ایک عالمی فورم ہے جس میں دنیا کے 2 آبادی کے بڑے ممالک جو ہیں وہ اس کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، جس میں چائنا ہے اور انڈیا ہے. And China and India both constitutes 40% of the global population. اس حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں اس بلاک میں جب ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے تو اس کی اہمیت دو چند ہوگی. اور اس حالیہ اجلاس کے جو فیصلے ہوئے ان میں سے ایک فیصلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ 6 مزید ممبرز کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا گیا ہے، اور وہ آئندہ سال برازیل میں ہونے والے اجلاس میں اس میں شریک ہوں گے. ان میں سعودی عرب بھی ہے جو ایک بڑا ڈونر پارٹنر کے طور پر جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے اس سیشن میں. سعودی جو ہے وہ انڈیا کو گلوبلی ہم آہنگ کرنے کے لیے ایسی کانفرنس کروا رہے ہیں کہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وچ از ناؤ بھارت، وہ ایک گلوبل ورلڈ کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، ناگزیر حصہ جو ہے وہ بن گیا ہے. انہوں نے اس کانفرنس کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ بین الاقوامی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا کو مائنس کر کے کوئی بڑا فیصلہ نہ کرے. لیکن اس کانفرنس میں جو ایک جس کو کہتے ہیں نیگیٹو پوائنٹس جو ان کے خلاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ زی جن پنگ نہیں آئے، اور رشین پریزیڈنٹ جو ہے جو ولادیمیر پیوٹن ہے، جو دونوں فاؤنڈنگ ممبرز ہیں رشیا اور چائنا، وہ اس اجلاس میں نہیں آئے. اور ان کی ایبسنس جو ہے وہ طور ایک بین الاقوامی تعلقات عامہ کے اسٹوڈنٹ کے طور پر میں نے محسوس کی ہے. لیکن اس کی بھی ملٹیپل ریزنز ہیں، ان کے اپنے سیکورٹی کنسرنز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ان دونوں ملکوں کو چھوڑ کر مودی نے جو امپیکٹ پیش کیا ہے وہ بہرحال گلوبل پاور کا ہے، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے ہیں. دیکھیے، اس کا جو سب سے بڑا فیصلہ جو ہوا ہے اس G20 سمٹ میں کہ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ مل کر BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو کہ چائنا کا ایک عالمگیر منصوبہ تھا، اس کو انہوں نے متبادل پیش کیا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے. ہمارے میڈیا نے اس کو ہائپ نہیں دی، لیکن یورپین میڈیا نے اور انڈین میڈیا نے اس کو بہت ہائپ دی ہے. اور آج بھی جو ان کے سارے اخبارات ہیں وہ اس سے بھرے پڑے نظر آتے ہیں کہ انڈیا نے ویسٹ اور ایسٹ کو ملانے کے لیے جو نظریہ دیا ہے یہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جواب ہے. مجھے امید ہے اس کے پروس اینڈ کونس پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باتیں ہوتی رہیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ کانفرنس کے شرکاء نے، جن میں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن خاص طور پر اس کانفرنس میں 2 دن تشریف لائے، انہوں نے اس کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں جو رشیا اور جو یوکرین کی جنگ ہے اس کے بارے میں کو اپنا بیان لینے کی کوشش کی، لیکن جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ایک اس بات پر تمام فریقین کا، تمام ممبرز کا اس بات پر اتفاقی رائے تھا کہ طاقت استعمال کے بغیر یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. باقی جو مشترکہ اعلامیہ ہوا ہے اس میں پاکستان کے لیے بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا مقام ہے کہ پاکستان نے اب کہاں جانا ہے اور کس طرح جو ہے وہ کرنا ہے. دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ جس راستے پہ چل نکلا ہے، پاکستان پہلے ہی آئسولیٹ ہوا ہے. صرف چائنا کا ہونا جو ہے وہ ساتھ کافی نہیں ہے. P5 کے جو 5 ملک ہیں، انفارچونیٹلی پاکستان کے چائنا کو چھوڑ کے باقی تمام ملکوں کے ساتھ کچھ تعلقات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. مثلاً امریکہ ہے، اس کے ساتھ ہماری اتار چڑھاؤ تعلقات میں رہتے ہیں. لیکن امریکنز کے ساتھ ہمیں ویسے ہی ڈیل کرنی چاہیے جس طرح کے 2 خود مختار قوموں کے درمیان ہونی چاہیے. ہم انفارچونیٹلی اپنا کیس اس طرح پلیٹ نہیں کر سکے. جس وقت امریکہ کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو امریکہ ہمیں استعمال کرتا ہے، اور ہم بھی 75 سال سے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں. اب جو UK ہے، یونائٹڈ کنگڈم، بالکل اس نے بھی امریکنز کے ساتھ جانا ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ P5 میں سے 3 ملکوں کے ساتھ اگر امریکہ، فرانس اور UK ہمارے ساتھ نہیں آتے تو ہمیں چاہیے کہ چائنا اور رشیا کو تو آن بورڈ رکھیں. تو وہ بھی ہم جو ہے انفارچونیٹلی نہیں رکھ سکے. منیب صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے بغیر، تجارت شروع کیے بغیر کوئی پاکستان کے پاس آپشنس ہیں؟ جو آپ سے کرکٹ کھیلیں گے تیار نہیں ہے، وہ آپ سے ٹریڈ کیا کریں گے؟ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ بائلیٹرل ٹریڈ کی بجائے وہ آپ پر اپنے من منا ایجنڈا جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتا ہے. ہندوستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہوگی
اس میں جو ہمارے سیکورٹی کنسرنز ہیں اس کو ہم مد نظر رکھا جائے گا. انٹرنیشنل بائیلیٹرل ٹریڈ کا ایک اصول ہوتا ہے, اس کو اگر انڈیا فالو کرتا ہے پاکستان کے ساتھ, جس طرح کہ واجپئی 99 میں جب آئے تھے تو لاہور ڈکلیریشن میں انہوں نے اندیا دیا تھا کہ وہ پاکستان کو $5 ارب کی سالانہ امداد دیں گے. نواز شریف صاحب نے بھلوایا تھا اور اس کے بعد اس موو کو ٹارپیڈو کر دیا گیا. وہ بات بن نہیں سکی, جس کے نتیجے میں پاک بھارت تعلقات خراب ہوئے اور اس کے نتیجے میں کارگل ہوا. کارگل کے بعد یہاں حکومت بدلی ہو گئی اور پھر ایک فوجی حکومت آ گئی. تو پھر ہمیں 20-22 سال کے بعد آج ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مودی ہے وہ اپنے ایجنڈے سے نہیں ہٹیں گے. تو پاکستان کو چاہیے کہ ہندوستان کے ترلے منتیں کرنے کی بجائے ورلڈ اٹ لارج کو اعتماد ملے. ہمیں عالمی سطح پر سعودی عرب ہے, یورپین کنٹریز ہیں, اور رشیا ہے, UK ہے, فرانس ہے. جو انڈیا جو ہے وہ P5 کا ممبر نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کی نظریں جو ہیں وہ P5 کی ہیں, سلامتی کونسل کی رکنیت پر. وہ جب تک ہم چائنا کے ساتھ ہیں ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن انڈیا کے جو بڑھتے ہوئے عالمی قد کاٹ ہے اس کو نظر انداز کرنا جو ہے زیادہ دیر تک ممکن نہیں رہے گا. پاکستان کو ابھی سے ایک مربوط حکمت عملی بنانی چاہیے. انڈیا کو پاکستان کی خاطر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بڑی طاقت انڈیا سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گی. آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان کو دوسرے ممالک کو اعتماد میں لینا چاہیے, ان کے ساتھ اپنا کیس جو ہے آپریٹ کرنا چاہیے, اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک انڈیا کو نظر انداز کر کے پاکستان سے تعلقات بہتر بنانا یا پاکستان کے لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کرنا وہ مناسب نہیں سمجھیں گے. تو پھر پاکستان کے پاس آپشن تو نہیں رہا. پاکستان کو انفارچونیٹلی پہلے دن سے ہی ہندوستان کے ساتھ ایک ایسی فارجہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے تھی جو کہ دوستانہ ہونی چاہیے تھی. اور ٹھیک ہے, ہندوستان نے ہمارے اثاثے روکے, ہمارا اسلحہ روکا, لیکن اس کے باوجود کاظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ایسے ہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہوں گے. اب انفارچونیٹلی اس اصول کو فالو نہیں کیا گیا. یہاں پر اتنی پاکستان سیٹوں سینٹوں کا رکن بن گیا, جس کے بعد انڈیا نے اس کو اینمی ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. اور میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ سیٹوں سینٹوں سے پہلے تک اقوام متحدہ میں انڈیا جو ہے وہ کہتا تھا کہ وہ کشمیر پر رائے شماری پلابسائٹ کے لیے تیار ہے. لیکن جس وقت سیٹوں سینٹر ہوا تو اس وقت جواہر لال نہرو نے کھل کے کہا کہ پاکستان اب مغربی معاہدوں کا سیکرٹری بن کے فریق بن گیا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ اب کشمیر میں رائے شماری نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اس ایکسٹینٹ تک نہ جاتا تو آج جو خرابی تعلقات میں آ گئی ہے یہ شاید نہ پیدا ہوتی. تھینک یو منیر صاحب.